بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی تک کہ میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیے وہ 282 آیتیں سورہ بقرہ کی پوری اس کی آیتوں کی تلاوت، اس کے بعد جو ہے تو اس کا ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر اور اس کے بعد اس کی تشریح اور فائدے، یہ سب چیزیں پیش کیا۔ یہ سب میں جو ہے تو انوار القرآن جو ان کی جناب جوادی صاحب کی تفسیر ہے اس میں سے پیش کیا ہوں۔ یہ آپ کے سامعین کے سماعت کے لیے، اور یہ ایک بہت ہی اچھا جو ہے ان کی تفسیر ہے، اور یہ آپ پوری سن سکتے ہیں۔ میرا ایک چینل ہے یوٹیوب پر، اعجاز کاظمی چینل، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ اس سے پہلے کی پوری تفسیر آپ جو ہے اس کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ آپ کا یہ پورے سننے کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ اس کام میں میرا ساتھ دیں۔ اب تلاوت کلام شروع ہوگی، آپ سنیے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 کا ترجمہ سنیے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہیں مل رہا ہے تو کوئی رہن رکھ دو، اور ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار ہے اس کو چاہیے کہ امانت کو واپس کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے، اور خبردار گواہی کو چھپانا نہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہیں مل رہا ہو، اس کی تفسیر میں آپ تحریر فرماتے ہیں یہ قرض و تجارت کا آخری مرحلہ ہے جہاں کسی وجہ سے کاتب میسر نہ ہو تو رہن سے کام لیا جائے، اور وہ بھی ممکن نہ ہو تو اعتبار کا سہارا لیا جائے، اور جس پر اعتبار کیا جائے وہ تقوی الہی کو نگاہ میں رکھے اور کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگائے۔ سورہ بقرہ میں لفظ ہے، اس لفظ کا جو تو آپ تشریح کریں، رہن کی جمع ہے، یعنی وہ مال جو قرض میں بطور ضمانت رکھا جاتا ہے۔ مقبوضی کی قید کا اشارہ ہے کہ رہن کی تکمیل قبضے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 کا ترجمہ سنیے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو، وہ سب کا محاسبہ کرے گا۔ وہ جس کو چاہے بخش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا، وہ ہر شے پر قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں یہ جملہ ہے، تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو، اس کی تفسیر میں آپ تحریر فرماتے ہیں قانونی اعتبار سے دل کی باتوں پر محاسبہ نہیں ہوتا ہے اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ ہے، اس لیے ضروری تھا کہ انسان پاکیزگی نفس کی
فکر کرے اور یہ سمجھے کہ خدا دلوں کے فسادات سے بھی باخبر ہے۔ دل پاکیزہ ہو جائے تو اعمال کا فساد بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اب آیت نمبر 285 کا ترجمہ سنیے۔ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہیں، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہم نے پیغام الہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ پروردگار اب تیری مغفرت درکار ہے اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں جو ہے یہ جملہ ہے، رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے آپ تفسیر میں دیتے ہیں رسول اپنے احکام پر ایمان نہ رکھے تو رسول کس طرح ہوگا؟ اس مقام پر غالباً اس نقطے کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بہت سے رہنما دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور خود اپنی ہدایت پر عملاً اعتبار نہیں کرتے۔ رسول کی شان اس سے بالکل مختلف اور بلندتر ہے، وہ اپنے احکام پر دوسروں سے زیادہ ایمان رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظلمہ بھی۔ پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ خدایا ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلی والی امتوں پر ڈالا گیا ہے۔ پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا، تو ہمارا مولا اور مالک ہے، اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں یہ جملہ ہے، پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے، اس کی تفسیر میں آپ تحریر فرماتے ہیں سہو نسیان غیر اختیاری امور ہے، ان کی مواخذے کا سوال نہیں، لیکن یہاں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اس لاپرواہی سے محفوظ رکھنا جس کی بنا پر سہو و نسیان پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ انسان برابر متوجہ رہے تو سہو و نسیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں یہ جو جملہ ہے، پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اس میں آپ تفسیر میں دے رہے ہیں پہلے یہ دعا کی گئی سابق امتوں جیسی تکلیف نہ دینا، اور پھر التماس کی گئی کہ اس سے کمتر بھی ایسی تکلیف نہ ہو جو ہمارے لیے ناقابل تحمل ہو۔ آیت کریمہ کے ان فقرات کے بارے میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم ہر جملے پر قبولیت کا اعلان کرتا ہے، لہذا انسان کو برابر دعاؤں کی تکرار کرتے رہنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا نصب العین اور مرکز نظر قرار دینا چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں جو لفظ ہے اس جو ہے اس میں وسط کا بارے میں، وسط جو ہے طاقت سے کم درجے کا نام ہے، یعنی تکالیف شریعت میں طاقت کا لحاظ نہیں کیا گیا بلکہ وسط اور آرام کا بھی لحاظ رکھا گیا، ورنہ انسان کی طاقت واجبات اور محرمات سے کہیں زیادہ ہے۔ ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں کسب اور اکتساب میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اکتساب میں زیادہ کوشش کرنا پڑتی ہے، اور اس کا راز یہ ہے کہ نیکی فطرت کے مطابق ہے اور برائی خارجی اسباب سے پیدا ہوتی ہے، لہذا واقعاً اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اس رن کما حمل توہو کے اس میں بتا رہے ہیں سنگین بوجھ جیسے بنی اسرائیل میں 50 نمازوں کا واجب ہونا، 4 زکوٰۃ ادا کرنا، بعض روایت کی بنا پر طہارت بدن کے لیے گوشت کا کاٹ ڈالنا وغیرہ۔ اسی آیت نمبر 286 میں عفو گناہوں سے درگزر کرنا، اسی آیت میں مغفرت معاف کر کے اس پر پردہ ڈال دینا، اسی آیت میں رحمت پردہ پوشی کے بعد نعمت عطا کرنا۔ اب اس آیتوں کے بعد فائدہ جو بتا رہے ہیں آپ، یہ واضح رہے کہ آیت نمبر 284 میں محاسبے کا موضوع قلبی اعمال ہیں، نیت نہیں ہے، ورنہ اسلام میں نیت کا محاسبہ نہیں ہے۔